باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین وقار، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ نماز کے متعلق ہے۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تقریباً 700 مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پہ نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو نہیں پڑھتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وعید اس طرح بیان فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جلا کے راکھ کر دوں۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو نماز کو ترک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وادی ویل میں داخل فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کی اتنی سخت ترین وادی ہے کہ خود جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جو نماز کی تارک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر میں نحوست اس طرح ڈال دیتا ہے کہ ان کا تنگ دستی مقدر بن جاتی ہے، اولاد نہ فرمان ہونا، گھر میں خیر و برکت کا نہ ہونا، یہ سب نماز نہ ادا کرنے کی نحوست ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو ان کو ڈانٹ کے اور مار کر نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، اور حشر والے دن بھی نماز کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ ایسی ایک فائدے مند عبادت ہے کہ جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نمازی کو دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ قبر میں جب وہ نمازی چلا جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کا صلہ نماز کا ملتا ہے، اور جب میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس وقت بھی نماز کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کو عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو نماز ظہر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرما دیتے ہیں، رزق برکت والا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز عصر پابندی سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور مضبوطی، طاقت مندی عطا فرما دیتے ہیں، اور بیماریوں سے حفاظت مل جاتی ہے۔ نماز مغرب جو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اور جو نماز عشاء ادا کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھ اور چین کی نیند عطا فرمائے گا۔ اور جو نماز فجر ادا کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل اور چہرے کا نور عطا فرما دے گا۔ دل بھی روشن ہو جائے گا، نور نلا نور ہو جائے گا، اور وہ انسان کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت صبح کا وقت ہوتا ہے تو شیطان انسان کو تھپکی دے کے اپنی گود میں اس کا سر رکھ کے تھپکی دیتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تھپکی دے کر سلاتی ہے، اس طرح شیطان ہر مسلمان کو تھپکی دیتا ہے کہ وہ اٹھ کر نماز ادا نہ کرے، اور جس وقت نماز فجر کا وقت قضا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس انسان کے کان میں بول کر کے چلا جاتا ہے، گندگی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سختی سے منع فرمایا کہ صبح کے وقت دیر سے اٹھنے سے منع فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تقسیم فرماتا ہے، اور جو سویا پڑا ہو وہ محروم ہو جاتا ہے رزق سے۔ یہ تو دنیا میں فائدہ ہے نماز ادا کرنے کا، قبر میں فائدہ ہے،
امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میت جو قبر میں دفن ہوئی ہے وہ نمازی تھی، مسلمان تھی، مومن تھی، نمازی تھی، تو نماز اس کی دوست بن کے قبر میں آ جاتی ہے۔ حدیث طویل ہے، نماز دوست بن کے قبر میں آ جائے گی اور فرشتوں کو کہے گی نماز کی خبردار اس کے قریب نہ آنا، اس نے دنیا میں مجھ سے دوستی کی، آج دوستی کو وفا کرنے کے لیے میں اس کی قبر میں آ چکی ہوں، خبردار اس کی قریب نہ جانا۔ تو فرشتے جو منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میت کو خوشخبری دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکت دے، تو نے بڑا اچھا دوست قبر میں لے کر آیا ہے۔ میرے بھائیو، قبر کا سفر بڑا طویل ہوگا، اندھیرے والا سفر ہوگا، تنہائی کا سفر ہوگا، تو خدا را اپنی قبر میں ایسے دوست لے کر جائیے جو قبر میں وفاداری نبھائیں اور قبر میں تنہائی کو دور کرے۔ وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جس وقت ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اے انسان بتا، میں نے تجھے عقل و شعور دیا، تجھے صحیح سلامت عزا دیے، تو پھر میری بارگاہ میں جھکا یا نہ جھکا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی برکت سے انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت آتی ہے، گھر بار میں بھی برکت آتی ہے، اور نماز کے صدقے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی